بہادر نطفے سے بنا ہوا بھی بہادر ہوتا ہے، بزدل نطفے کا بنا ہوا بھی بزدل ہوتا ہے، سخی نطفے کا بنا ہوا سخی ہوتا ہے، بخیل نطفے کا بنا ہوا بخیل ہوتا ہے۔ تو انسان کو اپنے اجزائے انسان پر اس کے اجزائے ترکیب کا بڑا اثر ہوتا ہے، جس سے وہ بنتا ہے، اس کی صفات اس میں منتقل ہوتی ہیں۔ انسان زمین سے بنایا گیا ہے، اور زمین کی صفت یہ ہے کہ آپ اس پہ محنت کریں گے تو اس پہ پھل پھول بھی آ جاتے ہیں، محنت نہیں کریں گے تو اس پہ جھاڑیاں اور کانٹے آ جاتے ہیں۔ انسان اپنے اوپر محنت نہ کرے تو اس پہ جھاڑیاں اور کانٹے اگ جاتے ہیں، اور یہ سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان انسان بھی ہوتا ہے، اور انسان چوپایا بھی ہوتا ہے، اور انسان درندہ بھی ہوتا ہے، اور انسان سانپ اور بچھو بھی ہوتا ہے۔ چوپایا کیا مطلب؟ کوئی مقصد نہیں، کھاؤ پیو مزے کرو، یہ چوپایا ہے۔ درندہ بھی ہوتا ہے کہ اوروں کو تکلیف دے کر اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ بھیڑیا بکری کو کاٹ کے اپنا پیٹ بھرتا ہے، اور تنزل کا اس سے بھی نچلا درجہ یہ ہے کہ بچھو بن جاتا ہے۔ بچھو جب کسی کو ڈستا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بھیڑی کا تو پیٹ بھرتا ہے نا بکری کو پھاڑنے سے، بچھو کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بچھو کسی کو ڈنگ مارے، سانپ کسی کو ڈنگ مارے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو انسان بچھو اور سانپ بھی بن جاتا ہے، اوروں کو تکلیفیں دے کے اسے مزہ آتا ہے۔ خود کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، نہ پیٹ بھرتا ہے نہ بھوک مٹتی ہے، لیکن بس اس کی عادت ہوتی ہے ڈسنا، اس کی عادت ہوتی ہے ڈنگ مارنا، یہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ شکل میں انسان ہیں لیکن حقیقت میں بچھو اور سانپ ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ لاہور میں ایک عورت تھی، وہ ہر وقت ننگی رہتی تھی، مجذوبہ تھی، ننگی رہتی تھی، کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا ادھر کو گزر ہوا اس علاقے سے، تو جو ہی اس علاقے کی طرف میرا جانا ہوا تو وہ عورت تو کافی دور تھی، دور سے جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ فوراً چیخنا شروع ہو گئی، چادر لاؤ، چادر لاؤ، چادر لاؤ، کپڑے لاؤ۔ چنانچہ اس کو چادر ملی اور اس نے اپنے سارے جسم کو ڈھانپ لیا اور یوں کر کے بیٹھ گئی۔ لاہوری فرماتے ہیں کہ میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں پہ ایک عورت ہے جو ایسی ہے۔ جب یوں ہوا تو فرماتے ہیں کہ جب میرا اس کے پاس سے گزر ہوا، میں نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ آپ کپڑے کبھی نہیں پہنتی، آج آپ نے چادر اوڑھ لی مجھے دیکھ کے۔ تو فرمانے لگی، وہ عورت کہنے لگی، کوئی انسان ہے ہی نہیں یہاں پہ، کس سے اپنے آپ کو چھپاؤں؟ یہاں تو کتے ہیں، سور ہیں، بلیاں ہیں، چوہے ہیں، سانپ اور بچھو ہیں۔ بڑے عرصے کے بعد آج ایک انسان نظر آیا، اس لیے پھر میں نے جلدی سے کپڑے پہن لیے۔ تو اپنے اوپر محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی ذات کو فوکس کرو، اے ایمان والو اپنی ذات کو فوکس کرو۔ اگر کوئی دوسرا گمراہ ہے اور تم نے اس پر محنت کی ذمہ داری پوری کر دی تو اب تمہیں کوئی نقصان نہیں، لیکن تمہاری ذات کا بننا یہ ضروری ہے۔ عام طور سے جب ہم دینی لائنوں میں لگتے ہیں تو اپنی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں،
اپنی ذات پہ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خود جنگل بنتے چلے جاتے ہیں، اور اندر سے بھیڑی اور بچھو بنتے چلے جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنی ذات پہ محنت بہت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ضروری میری اپنی ذات کا بننا ہے۔ اپنی ذات کا بنانا فرض عین، دوسروں پہ محنت کرنا فرض کفایہ۔ اگر محنت کرنے والا ایک مجمع ہے کہ جو کافی ہے تو یہ فریضہ ادا ہو گیا، لیکن اپنی ذات پہ محنت کرنا، اس سے ہم کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ موت تک اپنی ذات کی فکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسرے کا دل تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اپنا تو ہے نا۔ دوسرے کو گناہ سے نکالنا ہمارے بس میں نہیں ہے، سمجھانا بس میں ہے، نکالنا بس میں نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو تو نکال سکتے ہیں نا۔ اس لیے اپنی ذات پہ محنت یہ تصوف کا عنوان ہے۔ اپنی ذات پہ محنت یہ تصوف کا عنوان ہے۔ جو لوگ اپنی ذات پہ محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر اوروں کے بننے کا بھی ذریعہ بناتے ہیں، اس لیے کہ بنے ہوئے سے لوگ بنتے ہیں، بگڑے ہوئے سے کون بنے گا؟ بجھے ہوئے سے کون جلے گا؟ جلے ہوئے سے دوسرے جلیں گے۔ ایک چراغ جل رہا ہے، آپ اس چراغ کے ساتھ دوسرے چراغ کو ملائیں تو وہ بھی جل جائے گا، اس دیے کو اس دیے سے ملائیں تو وہ بھی جل جائے گا، اس شمع کو دوسری شمع سے ملائیں گے تو وہ بھی جل جائے گی۔ یہ بجھی ہوئی ہے تو اس کو ملائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنے ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا کام لیا اور ان کے ذریعے سے لوگوں میں سدھار آیا، لوگوں میں صلاح پیدا ہوئی، لوگوں میں نیکی کی طرف رغبت اور شوق آیا، اور ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں، آپ گہری نظر کے ساتھ ان کی پچھلی زندگی کو معلوم کریں گے تو انہوں نے اپنی ذات پہ بہت محنت کی ہوتی ہے۔ حضرت پیران پیر، غوث اعظم، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اولیاء میں ایک ممتاز رتبہ عطا فرمایا ہے، ممتاز رتبہ۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے ایک بزرگ ہیں، حضرت خواجہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو آپ علیہ السلام سے میں نے عرض کیا، رسول اللہ مجھے قادری نسبت تو عطا فرمائے، سلسلہ قادریہ کا فیض تو مجھے عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے تو سید عبد القادر کے پاس جانا پڑے گا، اس کے لیے تو سید عبد القادر کے پاس جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب قبولیت بخشی، اور ان کا ایک شعر ہے، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی نہیں افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، سارے سورج غروب ہو گئے لیکن ہمارا سورج غروب ہونے والا نہیں ہے۔ افل الشموس الاولین وشمسنا، پہلے جتنے مشائخ گزرے ہیں ان کا فیض غروب ہو گیا، متھم پڑ گیا، لیکن ہمارا جو سورج ہے ابداً علی افق العلا لا تغرب، ہمیشہ آفاق پر چمکتا رہے گا اور جگمگاتا رہے گا اور پھیلتا رہے گا، کبھی غروب نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی سلسلے چلائے ہیں ان تمام سلسلوں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض موجود ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام آیا،
لیکن حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے فیض ملا، ایسے ہی ان کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی فیض ملا۔